بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مسئلے چل رہے تھے، آگے فرمائے کہ ومن کان لہ وطن، اگر کسی شخص کا اپنا وطن ہو، وطن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ما یتأہل بہ ویعائشہ، کہ جہاں پر انسان گھر بنائے وہاں پر رہے اس کو وطن کہتے ہیں۔ فانتقل منہ، وہاں سے چلا جائے، واستوطن غیرہ، اس کے علاوہ دوسرے وطن کو اپنا وطن بنائے، ثم سافر، پھر دوسرے وطن سے اگر وہ سفر کرے، فدخل وطنہ الاول، پہلے وطن میں جائے تو قصر، اب یہ آدمی قصر کرے گا، اتمام نہیں کرے گا، کیونکہ لأنہ لم یبقى وطنا لہ، کہ پہلا والا جو وطن تھا نا وہ تو اب اس نے چھوڑ دیا، وہاں کی زمین بیچ دی، گھر بیچ دیا، کچھ بھی نہیں رہا، تو اب اس کے لیے وطن نہیں رہا، بلکہ وطن ثانی جو ہے اس کا کیا ہے، وطن اصلی بنا۔ اعلیٰ یہ رکھیے نہیں دیکھا جا رکھیے معلوم نہیں تم یا اعلیٰ ترى انہ علیہ السلام بعد الہجرت، کہ نبی علیہ السلام کا اپنا وطن اصلی کیا تھا مکہ مکرمہ، لیکن ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا کر دیا تھا، عد نفسہ بمکہ من المسافرین، جب وہ مکی میں گئے نا تو وہاں پر اپنے آپ کو مسافر سمجھا تھا، اور کہا تھا نا کہ ان قوم سفر، جیسے تمہیں معلوم ہے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تو پھر اس طرح کر کے ہم مسافر لوگ ہیں۔ وہذا، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ لأن الاصل ان الوطن الاصلی تبطل بمثله دون السفر، کہ یہ جو وطن اصلی ہوتا ہے نا جہاں پر انسان کی پیدائش ہو جائے، آباء و اجداد رہے، جہاں پر اس نے زیادہ زندگی گزاری ہو اور وہاں اس کے کیا ہو گھر وغیرہ جائیداد ہو، تو یہ وطن اصلی کہلاتا ہے۔ یہ وطن اصلی تبطل، ختم ہو جاتا ہے، بمثلہ، اسی طرح سے وطن اصلی بنانے کے ذریعے۔ مثلا پہلے اگر ایک آدمی کیا کرے، وہ ہنگو کا رہنے والا ہو، ہنگوی ہو، اور وطن اصلی اس کا یہاں پر ہو، جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں، اور پھر یہ شخص یہاں کیا کرے، اپنی زمین کھیت اور جائیداد بیچ دے، پشاور میں کیا بنائے، اپنے لیے گھر وغیرہ بنائے اور وہاں کا رہنے والا بن جائے، وہاں کا رہائشی ہو جائے، تو یہ ہنگو والا جو پہلے وطن اصلی تھا نا یہ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ پشاور سے واپس یہاں پر آئے گا ہنگو میں نا تو وہ نماز میں قصر کرے گا دون سفر، اور یہ جو وطن اصلی ہے نا یہ سفر سے ختم نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی یہاں کا رہنے والا ہے نا، وطن اصلی اس کا یہ ہنگو ہے، اور وہ چلا جائے کسی اور جگہ راولپنڈی میں سفر کرے، تو سفر سے اس کا یہ وطن اصلی باطل نہیں ہوگا، جب واپس آئے گا نا تو اتمام کرے گا۔ ووطن الاقامت تبطل بمثلہ وبالسفر وبالاصلی، جو وطن اقامت ہوتا ہے نا وہ تین چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے۔ وطن اقامت کس کو کہتے ہیں کہ اس جگہ پر آدمی اقامت اختیار کرے، مثلا اگر ایک آدمی ہنگو کا رہنے والا ہے نا، وہ پشاور میں جائے 15 دن سے زیادہ رہنے کے لیے کیا کرے، نیت کرے، جب وہاں سے دوبارہ اگر سفر کرے گا یہاں آئے گا تو بھی اس کا وہ وطن باطل ہوا۔ کیا مانا کہ اگر یہاں سے واپس پشاور جائے گا نا تو پوری نماز نہیں پڑے گی کہ اس کا وطن اقامت تھا پہلے، نہیں، ختم ہوا، اب وہ دوبارہ جو ہے مسافر سمجھا جائے گا جب 15 دن سے کم کی نیت ہو، تو اس وطن اصلی سے بھی باطل ہوگا، یعنی بمثلہ تبطل بمثلہ، کہ مثلا پشاور میں 15 دن کی نیت کی تھی نا، پھر پشاور سے جا کر پنجاب گیا اور وہاں پر 15 دن یا 15 سے زیادہ کی نیت کی، تو پشاور جو ہے نا وطن اقامت کے طور پر جو تھا وہ باطل ہوا، تو وطن اقامت جو ہے دوسرے وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے، واپس آنے کی صورت میں قصر کرے گا۔ اسی طرح وہ بالسفر، کہ جب وطن اقامت پشاور میں پہلے تو یہ وطن اقامت بنا چکا تھا، 15 دن سے زیادہ رہ رہا تھا، پھر وہاں سے جب گئے کسی اور علاقے میں سفر کر کے جب واپس آئے گا نا تو یہ وطن اقامت ختم ہوا۔ اسی طرح وہ بالاصلی، کہ آدمی ہنگو کا رہنے والا تھا نا، پشاور وطن اقامت تھا، تو جب ہنگو آئے گا واپس پشاور جائے گا تو یہ مسافر سمجھا جائے گا جب تک 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت نہ کرے۔ آگے فرمایا وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ، جب مسافر نیت کرے، اَيُقِيمَ بِمَكَّةَ وَبِمِنَا، کہ وہ رہے مکہ اور منا میں 15 یوماً 15 دن یا اس سے زیادہ، لم یتم الصلاۃ، نماز کو پوری نہیں پڑے گا۔ وجہ کہ لأن اعتبار النیت فی موضعین،
کہ اگر آپ کیا کریں نیت کا اعتبار کریں دو جگہوں میں تو یقتضی پھر تو آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اعتبار رہا کہ سفر کی نیت کا اعتبار کرو یا اقامت کی نیت کا اعتبار کرو فی مواضع بہت ساری جگہوں پر، یعنی جس جگہ پر بھی ہو تو پھر یہ کیا ہو مسافر سمجھا جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، بلکہ کسی نہ کسی ایک جگہ پر تو یہ مقیم ہوگا۔ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ اور یہ ممتنع ہے ظاہر البطلان کہ جس جگہ بھی جائے تو یہ مسافر رہے، کیونکہ لأن السفر لا يعرى عنہ کہ سفر تو اس طرح سے عمومی جگہوں کی بدلنے سے خالی نہیں ہوتا، کبھی ایک جگہ آدمی جائے گا کبھی دوسری جگہ، الا اذا نوا ہاں اگر وہ نیت کرے نا ان یقیم باللیل فی احدہما کہ رات کو ان دونوں میں سے ایک جگہ میں رہے گا، مثلا صرف مینا میں یا صرف مکہ میں، تو فیسیر مقیما تو پھر اس صورت میں کیا بنے گا مقیم بنے گا بدخولہ جب اس میں داخل ہو جائے، کیونکہ لأن اقامت المرء کہ آدمی کی جو اقامت ہے نا مضافۃ الی مبیتہ اس کے رات کی جگہ کی طرف کیا ہوتی ہے مضاف ہوتی اسی کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ معنی کیا کہ اگر ایک آدمی دو جگہوں میں رہ رہا ہو تو اگر اس کو آپ اقامت نہ سمجھ لینا اور کہے کہ یہ تو دونوں جگہ رہ رہا ہے اس لیے ہم اس کو مسافر نہیں کہتے، تو پھر تو اگر ایک جگہ یا دو جگہ سے زیادہ میں آدمی کیا رہے رہنے والا بن جائے اور وہاں پر رہے تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا یہ آدمی مقیم ہوگا۔ پھر تو ایسی بات میں کیا کرے گا ہر مسافر جو ہے نا نماز کا اتمام کرے گا تو یہ بدیہی البطلان ہے۔ اور یہاں پر جو ذکر کیا نا کہ ایک آدمی مکے میں رہے اور مینا دونوں میں رہے تو یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں، مثال کے طور پر یہ بتا رہے مکے مدینے مکے اور مینا کے علاوہ اور بھی ساری جگہوں پر آدمی رہ سکتے، مثلا ایک آدمی رات کو ہنگو میں رہے نا اور دن کو پشاور جائے تو آئے مسافر سمجھا جائے گا یا نہیں؟ تو یہ آدمی جس جگہ پر رات گزار رہا ہے نا تو پھر یہ کیا سمجھا جائے گا مقیم سمجھا جائے گا، اگرچہ اس کا دن اور رات الگ الگ جگہوں پر گزر رہے ہیں۔ اور یہ جو دو جگہوں کا ذکر کیا نا یہاں پر کہ مکہ اور مینا میں اگر ایک آدمی اقامت کی نیت کرے تو اس سے مراد وہ دو جگہ ہے نا کہ جو قریب ہو اور ان کے اندر 78 کلومیٹر یا 48 میل کا فاصلہ نہ ہو۔ اگر دونوں کے اندر مسافت سفر ہونا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے رہنے میں وہ مقیم نہیں بنتا، بلکہ ان میں فاصلہ کم ہونا چاہے۔ اور یہ جو دن کو ایک جگہ پر رہے رات کسی اور جگہ پر رہے نا تو مجموعی طور پر دیکھا جائے گا کہ یہ اقامت کہاں پر کر رہے، بس جہاں پر اقامت کر رہے وہی سے کیا ہوگا یہ مقیم سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ مقیم نہیں ہے اور یہ مسافری ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ بدیہی البطلان درست نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بیان کیا کہ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ اگر مسافر نیت کرے أَن يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَبِمِنَا یا مثلا أَن يُقِيمَ بِهَنْهُ وَبِشَاوَرَ کہ وہ رہے کہاں پر ہنہو اور بشاور میں، لیکن یہ تو کیا ہے اس میں فاصلہ ہے قریب قریب کی بات بتاؤ کہ مثلا أن يُقِيمَ بِبِشَاوَرَ وَبِحَيَّةَ آباد کہ ان دونوں جگہوں میں مثلا اگر وہ رہے 15 یوما 15 دن لم یتم صلاۃ یہ نماز پوری نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر ان دونوں جگہ میں رہنے کی وجہ سے آپ اس کو مقیم کہے تو پھر تو بہت ساری جگہوں پر جانے کی صورت میں بھی یہ مقیم سمجھا جائے گا، پھر تو سفر متحقق نہیں ہوگا نا، کیونکہ لأن اعتبار نیت فی موضعین کہ دو جگہوں پر بھی اگر آپ نیت کا اعتبار کریں کہ یہ مقیم ہے تو یقتضی پھر اس کا تقاضا ہے کہ اعتبار رہا اس کی اقامت والی نیت کیا ہو معتبر ہو فی مواضع متعددہ بہت ساری جگہوں پر، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ ممتنع کی یہ کیا ہے ممتنع ہے۔
لأن السفر لا يرى عنه کہ عمومی لا يخلو عنه سفر سے خالی نہیں ہوتا، ہاں الا اذا نوى ان يقيم بالليل في احدهما، کہ ایک جگہ پر نیت رات گزارنے کی نیت کرے تو فيصير مقيما، تو پھر یہ مقیم بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو مقیم نہ سمجھے نا تو پھر تو اقامت اس کی متحقق نہیں ہوگی بلکہ ہر جگہ مسافر رہے گا، اور ایسا کرنا باطل ہے بدخوله لأن إقامة المرء مضافة ومنسوبة إلى مبيته۔ آگے فرما رہے ہیں ومن فاتته صلاة في السفر، اگر ایک آدمی کا سفر میں تو اس سے نماز رہ گئی سفر میں، جب یہ حضر میں ہوگا نا مقیم ہوگا تو قضاها في الحضر رکعتین، حضر میں بھی اسی طرح 2 رکعت کی قضا کرے گا۔ ومن فاتته في الحضر، اگر کسی سے نماز اقامت اور حضر کی حالت میں رہ جائے تو قضاها في السفر 4، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت کی قضا کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ لأن القضاء بحسب الاداء، کی قضا مثل ادا ہے نا اسی طرح کرے گا۔ والمعتبر فی ذلک، اور اس کے لیے معتبر وقت کیا ہے کہ ہم کیسے سمجھے کہ سفر کی قضا ہوگی حضر کی، تو فرمایا کہ آخر الوقت، وقت کا آخری جز جو ہے نا جز اخیر وہ سبب بنتا ہے، تو اسی کی طرف یہ کیا ہوگا مضاف ہوگا۔ اگر آخری وقت میں یہ مسافر رہا تو سفر والی نماز قضا سمجھی جائے گی، اگر آخر وقت میں یہ آدمی کیا رہا مقیم رہا تو اقامت والی نماز قضا سمجھی جائے گی۔ لأنه یہ جو آخری وقت نا المعتبر فی السببیت کے سبب ہونے میں، یہی معتبر عند عدم الاداء فی الوقت کہ جب وہ نماز کو ادا نہ کرے اجزاء اولا اجزاء متوسطہ میں۔ آگے ایک مسئلہ اختلافیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے نا جس کی وجہ سے قصر والا اثر درپیش ہوتا ہے کہ نماز میں قصر کرے گا، یہ حکم عام یا صالح اور مطیع اور عاصی کے ساتھ کچھ فرق بھی ہے، تو فرمایا کہ والعاصی والمطیع فی سفرہ فی الرخصۃ سواء، احناف حضرات کے نزدیک گناہگار آدمی ہو یا جو کیا کرے سفر اس نیت سے کرے کہ ڈاکہ زنی کرے، چوری کرے، گناہ کا کام کرے، یہ آدمی، اور اسی طرح سے والمطیع اور نیک آدمی جو کیا کرے مثلا تبلیغ کے لیے جائے اور کم دن گزارنے کی نیت ہو ایک جگہ پر رہنے کے لیے، تیسری صورت میں فی سفر ہی دونوں سفر میں کیا ہے سواء برابر ہے، پھر رخصت دونوں کو یہ رخصت حاصل کہ 4 کی جگہ 2 رکعت کی نماز پڑھی، یہ حنفیہ حضرات کا مذہب ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، سفر المعصیت لا يفید الرخصۃ، یہ جو قصر والا فائدہ ہے نا تو یہ سفر معصیت سے حاصل نہیں ہوگا، رخصت کا فائدہ نہیں دے گا۔ لأنها یہ جو رخصت نا تثبت، یہ ثابت ہوتی ہے تخفیفاً، کہ مکلف مسافر پر کیا ہو جائے تخفیف ہو جائے اور اس کے لیے معاملہ شاق نہ ہو جائے، تو فلا تتعلق، لہذا یہ رخصت متعلق نہ ہوگی بما، اس گناہ سے یوجب التغلیظ، جو واجب کیا ہے تغلیظ، جو تغلیظ کو ثابت کرتے اس آدمی تو کیا ہے موجب تغلیظ، کہ اس کے لیے سختی ثابت کی جائے نہ کہ کوئی اور چیز۔ ولانا ہم کہتے کہ اصل میں باتیں ہے نا کہ اطلاق النصوص ہے، کہ نص اور احادیث میں جو آیا ہے نا وہ مطلق ہے، اس کے اندر معصیت یا اطاعت کی کوئی قید نہیں ہے، جو مطلق اسی پر رہے گا، المطلق یجری علی اطلاقہ، لہذا اس کو اپنی طرف سے مخصوص نہیں کیا جائے گا، مقید نہیں کیا جائے گا۔ وَلِأَنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، نفس سفر بذات خود کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، گناہ تو اس کے بعد ہونے والا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ، یہ جو ڈاکو وغیرہ ہے یا کسی بھی گناہ کے ارادے سے جا رہا ہے تو یہ معصیت تو سفر کے بعد ہوگا، او یجاورہ، یا اسی وقت جو ہے کیا ہے اس کے مجاور و ملاصق ہوگا، فصالح، لہذا سفر معصیت بھی کیا ہے اس کے صالح ہے، اس کے لیے قد رکھتا ہے کہ متعلق الرخصہ، کہ اس میں بھی رخصت کیا ہو ثابت ہو، واللہ عالم، یہی ٹھیک بات ہے۔ آگے فرما رہے ہیں باب صلاۃ الجمعہ، یہ باب ہے جمعے کی نماز کے متعلق۔ یہ لفظ
جمعہ جو ہے نا کئی طرح پڑھا جا سکتا ہے. باب صلاۃ الجمعۃ، جیم اور میم دونوں پر ضمہ پڑھا جائے، جیسے قرآن کریم میں جمعہ، میم پر فتحہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جمعہ، اور میم پر کسرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جمعہ، میم کو سکون کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے جمعہ. تو کئی طرح کی قرات اس میں کی گئی ہے. جمعہ جو ہے نا اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ایک اس وجہ سے کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اجتماع بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جمعہ کیا ہے؟ اجتماع سے، جیسے کہ فرقہ افتراق سے ہے. اور اسی طرح سے جاہلیت کے بعد والے زمانے میں بھی لوگ جمع ہو گئے تھے. ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی اور اس زمانے میں اس کو یوم العروبہ کہتے تھے، اور بعد میں اس کا نام یوم الجمعہ پڑ گیا، اور قرآن کریم میں بھی یوم الجمعہ کے نام سے اس کو پکارا گیا ہے اور نام دیا گیا ہے. اور اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس میں آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی تھی، اور بھی بہت سارا کام کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ اس کے اندر ہوا تھا. اور کعب بن لؤی جو تھے نا وہ اس دن لوگوں کو جمع کرتے تھے اور لوگوں کو وعظ وغیرہ کرتے تھے، اس وجہ سے بھی اس کا نام جمعہ پڑ گیا. اور قرآن کریم و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ کیا ہے سید الایام ہے، اور الجمعہ تو یوم ازہر وغیرہ وغیرہ بہت سارے فضائل ہیں کہ جس دن سورج چڑھتا ہے نا تو دنوں میں سب سے زیادہ بہترین دن جمعے کا دن وغیرہ. اور اس میں جو اخراج آدم کیا گیا تھا نا، جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو وہ ظاہر میں تو ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ ایک نعمت نہیں لگ رہا، لیکن وہ بھی نعمت تھی، کیونکہ آدم کے اخراج پر تو یہ متفرع ہوا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بعد میں اولاد دی، اور پھر اس اولاد کا نیک اعمال کرنا، اور اسی طرح سے علم حاصل کرنا، بہت سارے نیک کام کرنا، اور جنت کے لائق بننا. یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ نعمت ہے. اور اسی طرح سے آدم علیہ السلام جب دنیا سے نکالے گئے نا تو اس کی ذریت آ گئی دنیا میں، خیر پھیلانے اور خیر پھیلانے پہنچانے کی کیا بنے؟ سبب بنے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ظاہر میں عتاب ہے، لیکن حقیقت میں بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. تو جمعے کے بہت سارے فضائل ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، مثلا اگر کوئی پوچھے کہ جمعہ افضل ہے یا عرفہ افضل ہے، تو اس میں علماء حضرات کے اختلاف رہا ہے. بعض حضرات فرماتے کہ جمعہ زیادہ افضل ہے، بعض حضرات فرماتے کہ نہیں عرفہ زیادہ افضل ہے. اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود، یوم موعود سے قیامت کا دن مراد ہے، وشاہد ومشہود، شاہد سے جمعے کا دن مراد ہے کیونکہ یہ لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور مشہود سے عرفے کا دن مراد ہے کہ لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. تو شوافی وغیرہ حضرات نے جمعے کے دن کو افضل، عرفے کے دن کو افضل کہا ہے، جبکہ حنفیہ وغیرہ حضرات نے جمعے کے دن کو افضل کہا ہے. جو کچھ بھی ہو اس میں اختلافات ہے، لیکن دونوں کیا ہے؟ افضل ہے. اس اعتبار سے یہ زیادہ افضل ہے کہ کیا ہے؟ سید الایام ہے. اور اس اعتبار سے کہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے وہ دن، تو کیا ہے؟ یوم عرفہ ہے، وہ افضل ہے. یہ فرماتے کہ جمعہ جو ہے نا، جمعے کی نماز وغیرہ کس پر شرط ہے اور کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں. تو دیکھیے حاشیہ نمبر 3 کے اندر یہ دیا گیا ہے، 3 نمبر حاشیہ کہ لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع او فی مصلی المصر ولا تجوز فی القرى. 3 نمبر حاشیہ کے اندر کہ لفظ مصر جامع، یعنی شروط لزوم الجمعۃ 12 کہ جمعے کے لازم ہونے کے لیے 12 شرطیں ہیں. 6 فی نفس المصلی، 6 شرائط کا تعلق نمازی کے ساتھ ہے کہ نماز جمعہ کن کن لوگوں پر واجب ہوگی، فرض ہوگی. تو فرمایا کہ نمبر پہلی شرط کیا ہے؟ وہی الحریہ، کہ آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو. غلام پر واجب نہیں، اگر پڑے ہو جائے گی. وہ ذکور اسی طرح مرد ہو، عورت پر واجب فرض نہیں. والاقام مقیم ہو، مسافر پر فرض نہیں. نمبر 4 والصحہ، آدمی تندرست مریض نہ ہو. وسلامت الرجلین، 5 نمبر پر ہے کہ اس کی پاؤں سالم ہو. مقطوع الرجلین نہ ہو، لونجا نہ ہو. والبصر، اسی طرح بینائی ہو اس کی، اندھا نہ ہو. وَالسِّتَّةُ فِي غَيْرِ نَفْسِ الْمُصَلِّ، 6 شرائط وہ ہے نا کہ جس کا تعلق نمازی کے ساتھ نہیں ہے،
بلکہ یہ شرائط جو ہے نا وجوب جمعے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ شرائط کون سے؟ تو فرمایا نمبر 1 المصر الجامع ہو، کہ وہ مصر کیا ہو؟ جامع ہو. مصر جامع کی خود تری بھی بیان کریں گے، لیکن مراد اس سے وہ شہر ہے نا کہ جس میں مرافق الحیات حاصل ہو سکے، ضروریات زندگی اس کے اندر حاصل ہو سکے، دستیاب ہو سکے. نمبر 2 السلطان، کہ سلطان ہو، کوئی نائب ہو، کوئی حاکم ہو کہ جس کے ذریعے نزاع کیا ہو، ختم ہو. والجماعہ، تیسری نمبر پر شرط ہے کہ جمعے کی نماز منفردن نہیں پڑھی جا سکتی، پڑھنا درست نہیں، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. والخطبہ، 4 نمبر ہے کہ خطبے کا پڑھنا ضروری ہے. اس میں کلمات کیسے ہو تو الگ بات ہے، نفس خطبے جو ہے وہ کیا ہے؟ شرط ہے. والوقت، 5 نمبر پر جو شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ وقت ظہر والا ہو، یعنی زوال کے بعد عصر تک، اس کے بعد نہیں ہوگا. نمبر 6 والاظہار، کہ جمعہ میں اظہار کیا جائے. کیا معنی؟ کہ مخفی طور پر پڑھنا، یہ اسی جگہ پر پڑھنا کہ دوسرے لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہ ہونا، تو پھر وہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوگی. تو یہی فرما رہے ہیں کہ لا تصح الجمعۃ، جمعے کی نماز درست نہیں ہے الا فی مصر جامع، مگر وہ مصر جامع ہو. یہ حنفیہ حضرات کا مذہب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مصر جامع وغیرہ کی کوئی شرط نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بس 40 آدمی ہو یا ایسا گاؤں ہو یا ایسی بستی ہونا کہ جہاں پر لوگ 40 کی تعداد تک رہے تو وہاں پر نماز جمعہ پڑھنا درست ہے. قریہ صغیرہ کے اندر بھی وہ جمعے کی نماز کو جائز سمجھتے ہیں. او فی مصلی المصر، مصلی سے مراد دیگا نہیں، معنی کیا ہے کہ مصلی المصر معنی نہیں، فی تناء المصر، مصر کی جو کیا ہو مضافات ہو، بنا ہو، جوانب ہو، اطراف، جو مصر کی قریب ہو اور اذان کی آواز وہاں تک جائے، اور اسی طرح سے ضروریات بھی وہاں کیا ہو دستیاب ہو شہر والے کے لیے اور مضافات کے لیے، تو ان پر بھی واجب ہوا ہے کہ لوگ پڑھیں گے اور وہاں پر پڑھنا بھی درست ہے. ولا تجوز فی القرى، قرى سے مراد کیا ہے؟ قریہ صغیرہ مراد چھوٹی بستی وغیرہ، اس میں نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے. اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. پہلے کیا کریں گے؟ اختلاف بیان کریں گے کہ گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنا درست ہے یا نہیں. اسی طرح سے گاؤں میں پھر اختلاف ہے کہ گاؤں چھوٹا ہو یا بڑا. تو چھوٹے گاؤں جو ہے نا جس کی آبادی 2000 یا 2500 تقریباً نہ ہونا، اس میں ہمارے نزدیک نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں. شافعی حضرات کے نزدیک نماز جمعے کا پڑھنا وہاں پر درست ہے. حنفیہ حضرات کے نزدیک صحت جمعے کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو شہر ہو، قصبہ ہو، بازار ہو، یا وہ قریہ کبیرہ ہو کہ جس کو لوگ قصبے کی طرح حکم دے. دیہات میں، بستیوں میں، گاؤں میں نماز جمعہ قائم کرنا درست نہیں. پھر حنفیہ حضرات میں سے مختلف مشائخ کے اقوال ہے. بعض نے فرمایا کہ شہر یا مصر یا قریہ کبیر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر سلطان ہو یا اس کو کوئی نائب و احکام کا نفاذ کرے. ضروری نہیں کہ نفاذ کرے احکام کو اور تنفیذ کرے، یعنی ان کی قدرت میں ہو یہ بات اگرچہ نافذ نہ کرے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں جو سب سے بڑی مسجد ہو نا اس کو دیکھا جائے، اگر اس کے اندر وہ لوگ نہ سما سکے نا اور نہ آ سکے تو پھر یہ قریہ کبیر ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر قریہ کبیر نہیں. بعض نے کہا کہ بس وہاں پر بازار ہو وغیرہ ضروریات زندگی ملے تو کیا ہے؟ قریہ کبیرہ ہے. لیکن درست بات اور محققین نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ مصر کی کوئی جامع و مانع طریق ہمارے ہاں موجود نہیں اور نہ کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ عرف میں جس علاقے کو اگر کوئی شہر قصبے اور بازار اور مصر کا نام دے تو وہاں پر نماز جمعہ جائز ہوگی، اگر ایسا نہ ہو تو پھر نماز جمعہ جائز نہ ہوگی. اور اس مسئلے میں حضرات غیر مقلدین نے اور ہی زیادہ کیا دیا ہے، وسعت دیا ہے اور کہتے ہیں کہ گاؤں تو نہیں بلکہ گاؤں سے بھی چھوٹا گاؤں کہ جہاں پر صرف 2-3 آدمی ہونا وہاں پر بھی نماز جمعہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ جنگل میں، صحرا میں
اور ساحل سمندر میں بھی کیا کرتے ہیں نماز جمعہ کے جواز کے قائل، لیکن ان کا یہ مذہب دلائل کے اعتبار سے قوی نہیں ہے۔ شوافی وغیرہ حضرات جو کہتے ہیں کہ گاؤں میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، تو ان کی دلائل کیا ہے؟ تو فرما رہے سب سے پہلے استدلال ان کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے نا تو اس وقت آپ کیا کرو جاؤ۔ تو یہاں پر شہر مصر گاؤں وغیرہ کی کوئی تفصیل اس لیے مطلقاً ہم کہتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنا ہر جگہ پر جائز ہے۔ حنفیہ حضرات اس کا جواب یہ دیتے کہ دیکھ قرآن کریم میں خود ہمارے لیے 3 قرینے موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم لعلکم تعقلون۔ اسی طرح آگے ہے کہ واذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ سعی کرے، سعی سے مراد دور نہ مراد نہیں، یعنی درمیانہ چال سے چلنا، اور یہ جو ہے نا گاؤں میں نہیں ہوتا، کیونکہ گاؤں میں اس کی جانے کی اتنی سخت ضرورت ہے نہیں، تو معنی شہری ہے۔ اور پھر کہا کہ وذروا البیع، تجارت خرید و فروخت بیع چھوڑ دو۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ تجارت بیع خرید و فروخت شہر میں ہوتا ہے، قصبے میں ہوتا ہے، گاؤں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ 1-2 دکان سے گاؤں جو ہے شہر نہیں بنتا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ نماز جمعے کے پڑھنے کے بعد آپ لوگ زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اور جاؤ کیا کرو، رزق تلاش کرو، اللہ کے فضل و کرم کو تلاش کرو۔ فضل و کرم سے کیا مراد ہے؟ یعنی تجارت وغیرہ کرو، خرید و فروخت کرو۔ تو خرید و فروخت پیسے کمانا وغیرہ عموماً کہاں پر ہوتا ہے؟ بازار میں، مصر میں، شہر میں ہوتا ہے، نہ کہ دیہات وغیرہ میں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس دلیل کا جواب ہم نے دے دیا۔ دوسرا استدلال شعبی حضرات اس سے فرماتے کہ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں یہ فرماتے کہ سب سے پہلا جمعہ جو نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں نے کیا تھا نا، وہ جواسا کے علاقے میں کیا تھا۔ جواسا فعال کے وزن پر ہے۔ جواسا ایک گاؤں ہے بحرین کے علاقے میں، اور عبدالقیس کے علاقے میں یہ شمار ہوتا ہے کہ وہاں پر نبی لوگوں نے کیا کر دیا تھا، جمعے کی نماز پڑھی تھی، اور وہ گاؤں تھا۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے کہ حدیثوں میں جو قریہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے نا، تو قریہ سے مراد قریہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ قریہ یہ کبیرہ ہے۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ بہت ساری نصوص میں قرآن کریم اور اسی طرح حدیث میں قریہ کا اطلاق بڑے بڑے شہروں پر بھی ہوا کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ کیا۔ تو بستیوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، وہ بستی نہیں تھی جیسے لوط علیہ السلام کے علاقے پر بھی بستی کا اطلاق ہوا ہے قرآن کریم میں، حالانکہ وہاں کی آبادی تو 4 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اور اسی طرح سے مکے پر بھی کیا ہے بستی کا اطلاق ہوا کہ ام القریٰ اس کو کہا گیا، اور اسی طرح سے قریہ بھی کہا کہ اس کے جو رہنے والے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے صحابہ کو نبی علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا۔ تو قریہ کا اطلاق اس پر ہوا، حالانکہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ شہر تھا۔ اسی طرح طائف کا علاقہ، اس پر بھی قریہ کا اطلاق ہوا، لیکن وہ کیا ہے؟ شہر ہے۔ تو اسی طرح یہ جو جواسا کے علاقے پر قریہ کا اطلاق ہوا ہے نا، تو لغوی معنی کے اعتبار سے ہوا ہے، اور ظاہری میں یہ معنی مراد نہیں بلکہ قریہ سے قریہ طویل، قریہ کبیرہ مراد ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے نصوص ہے اور ایسے دلائل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جواسا جو تھا یہ قریہ نہیں تھا بلکہ شہر تھا، کیونکہ علماء لغت اور اسی طرح اشعار والے جو شعراء ہیں نا، انہوں نے جواسا علاقے اور اسی طرح وہاں کی جو کیا تھے شہر وغیرہ تھے ان کا ذکر اپنے اشعار میں کیا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ یہ جو جواسا تھا نا، یہ ایک قلعے کا نام ہے۔ یہ قلعہ جو تھا بحرین کے علاقے میں تھا، عبدالقیس کے علاقے والے لوگوں کا تھا۔ تو
تو اس گاؤں کا نام جو ہے اس نے قلعے کے نام پر رکھ دیا. اور قلعہ جو ہے نا یہ شہر میں ہوتا ہے، قصبوں میں ہوتا ہے، نہ کہ گاؤں میں کوئی قلعہ بناتا ہے. اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق صاحب کے زمانے میں اس علاقے کا جو گورنر تھا نا وہ علا بن الحضرمی تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ گورنر اس علاقے کا بنایا جاتا ہے جو شہر قصبہ وغیرہ ہو. اور یہ جو تھا علاقے والا گاؤں تھا نا یہ قریہ کبیرہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا. اس دلیل کا بھی ہم نے جواب دیا. تیسرا دلیل وہ یہ دیتے ہیں شافعی حضرات وغیرہ کہ ایک روایت ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ یہ روایت کرتے کہ میرے ابا جان جب جمعے کے دن اذان سنتے تھے نا تو اسعد بن زرارہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ ابا جان جب آپ آواز سنتے ہیں اذان کی تو آپ اسعد بن زرارہ کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے ابا جان نے مجھ سے کہا کہ میں اس لیے اس کے لیے دعا کرتا ہوں نا کہ حرہ کے علاقے میں جو کیا ہے گاؤں ہے وہاں پر اس نے سب سے پہلے جمعہ قائم کیا تھا، اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ حرہ کا علاقہ جو تھا نا وہاں پر جو صحابہ وغیرہ نے جمعے کی نماز کو قائم کیا تھا یہ نزول آیت سے پہلے والا واقعہ ہے کہ اس وقت جمعے کی نماز واجب ہی نہیں تھی. اصل میں اس کا قصہ یہ ہے جیسے کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے جو لوگ تھے نا جمع ہو گئے رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہود ایک خاص دن میں عبادت کرتے ہفتے کے دن، اور نصارہ جو ہے یہ اتوار کے دن ایک خاص دن میں عبادت کرتے. تو ہمیں بھی اس طرح ایک دن بنانا چاہیے کہ جس میں ہم عبادت کریں. اور انہوں نے پھر جمعے والے دن کو کیا کر دیا اپنے لیے منتخب کیا اور اس وقت اس کو یوم العروبہ کہتے تھے. اور اس دن جب اسعد بن زرارہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا نا تو تقریباً ان کی تعداد 40 تک تھی، اور انہوں نے ایک بکری بھی ذبح کی تھی، صبح شام کا کھانا کھلایا تھا. لیکن یہ جو واقعہ ہے نا اس علاقے میں ہوا یہ ان حضرات نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا، اور ساتھ ساتھ اس وقت جمعے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لہذا حضرات شوافی کا اس سے استدلال درست نہیں ہے. چوتھی دلیل جو ہے حضرات شوافی یہ دیتے ہیں کہ اس پر روایات کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ جو قائم کیا تھا نا بنو سالم کے محلے میں قائم کیا تھا، اور اس کا یہ چھوٹا گاؤں تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو گاؤں میں بستی میں نماز جمعے کا قائم کرنا درست ہے. ہم اس کو یہ جواب دیتے کہ دیکھیں اس علاقے میں آنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوبے میں بھی تو چند روز کا قیام فرمایا تھا. بعض روایت میں 14 دن آتے ہیں، بعض میں اس سے بھی زیادہ دن آتے ہیں. تو پھر وہاں پر کیوں کہ ہم نے نماز جمعہ نہ پڑھی؟ جب کوبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ نہ پڑھی تو مانا یہ تھا کہ وہ گاؤں تھا نا، تو وہاں پر نہ پڑھنے اس بات کی دلیل ہے کہ گاؤں میں نماز جمعے کا قائم کرنا درست نہیں. اور بنو سالم میں جو قائم کیا تھا نا تو اصل میں یہ جو بنو سالم والا محلہ ہے نا یہ مدینہ طیبہ کے مضافات میں شمار ہوتا ہے اور اس کے پینا میں آتا ہے، اس لیے وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ پڑھی تھی. ہمارے کیا دلائل ہے؟ ہمارے دلائل ہے کہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر وقوف عرفات کی میدان میں جمعے کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ جمعے کا دن تھا، اور اس کی جگہ پر اس نے ظہر کی نماز پڑھی تھی. تو اس سے پتہ چلا نا کہ وہ مصر نہیں تھا نا، اس لیے نماز جمعہ وہاں پر نہ پڑھی. اور یہ جو جوات علاقے میں جو نماز پڑھی گئی تھی نا یہ ہمارے لیے دلیل، کیونکہ وہ شہر والا علاقہ تھا. تو اس سے بھی کیا ہے ہمارا استدلال ہے کہ وہ شہر تھا، گاؤں نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنا نہیں درست نہیں. اور اسی طرح اشارہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عوالی سے جو مدینہ کے عوالی ہوتے تھے نا دور دور والے علاقے، لوگ باری باری مقرر کر کے جمعے کی نماز میں شریک ہوتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر نماز جمعہ گاؤں میں درست ہوتا نا تو پھر وہاں پر کیوں نہ پڑھتے کہ باری باری آتے.
اور الا حضرت علی رضی کا اثر جو یہاں پر مذکور ہے کہ دیکھیں نماز جمعہ جو ہے نا مصر کے علاوہ میں درست نہیں ہے، تو یہ ہماری دلیل ہے۔ فرمائے کہ ولا تجوز فی القرى لقول علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول حضرت علی رضی کا اثر ہے اور یہ غیر مدرک بالقیاس ہے، اور جو دلیل غیر مدرک بالقیاس ہے وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے کہ لا جمعہ، جمعے کا قائم کرنا درست نہیں، یعنی جمعہ واجب نہیں، ولا تشریق، اسی طرح تکبیرات تشریق واجب نہیں، ولا فطرہ، اسی طرح سے عید الفطر نہیں پڑھی جائے گی، ولا الا فی مصر جامع، مصر جامع میں پڑھی جائے گی، والمصر الجامع، اور مصر جامع میں علماء حنفیہ کے اختلاف ہے کہ کون سی جگہ کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ کل موضع، اس سے ہر وہ جگہ مراد ہے کہ لہو امیر، کہ وہاں پر امیر نائب وغیرہ کوئی ہو، وقاض کوئی قاضی ہو، ینفذ الاحکام، کہ جو احکام نافذ کرنے کی قدرت رکھے، قائم کرنا ضروری نہیں، اسی طرح وہ یقیم الحدود، اور حدود بھی قائم کرنے کی قدرت رکھے۔ وہذا عن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور یہ جو تعریف نقل کی ہے علماء نے امام یوسف سے نقل کی ہے، دوسری روایت میں اس سے یہ آیا ہے کہ 10,000 کی آبادی ہو، لیکن درست یہ ہے کہ 2,500 تک ہو، بس وہاں پر نماز جمعے کا پڑھنا درست ہوگا۔ وعنہ، دوسری روایت امام ابو یوسف سے یہ ہے کہ انہم اذا اجتمعوا فی اکبر مساجدہم، کہ جب وہاں کے لوگ وہاں کی جو سب سے بڑی مسجد ہو نا وہاں پر اگر جمع ہو جائے، لم یسعہم، اور اس مسجد میں نہ سما سکے، مسجد ان کے لیے کافی نہ ہو، تو پھر یہ مصر جامع سمجھا جائے گا۔ والاول اختیار الکرخی رحمہ اللہ، پہلا والا جو قول ہے نا کہ امیر قضی وغیرہ ہو، وہ کیا ہے، وہ ظاہر، وہ زیادہ ظاہر ہے۔ والثانی، دوسرا جو قول ہے اختیار السلجی، یہ سلجی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، امام اعظم صاحب کے اصحاب میں سے ایک صاحب ہے۔ والحکم غیر مقصور علی المصلی، یہ حکم جو ہے نا شہر پر، اور اسی طرح شہر کی جو کیا ہو عیدگاہ ہو یا نماز کی جو جگہ ہے نا وہاں پر منحصر نہیں، بل یجوز، بلکہ جمعے کی نماز پڑھنا جائز ہے، فی جمیع افنیۃ المصر و جوانبہ و ضواحیہ و اطرافہ و قنائہ، کہ شہر کے تمام اطراف میں جو مضافات ہونا وہاں پر جمعے کی نماز کا قائم کرنا درست ہے۔ ایک مرتبہ جب وہاں پر جمعے کی نماز جائز ہو جائے نا تو پھر الگ الگ مسجد میں پڑھنا بھی درست ہے، لأنہا، کیونکہ جو جوانب مضافات ہے نا بمنزلتہ، یہ جامع مصر جامع کی بمنزلہ ہی اسی کی طرح ہے، فی حوائج اہلہ، کہ وہاں پر جو رہنے والے ہوتے ہیں نا ان کی ضروریات بھی یہاں سے پوری ہوتی ہے۔ تو بس مصر جامع وہ ہوگا نا کہ جس کے اندر مرافق حیات، ضروریات زندگی، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے سامان مہیا ہو، ملے، دکان وغیرہ، بازار، اور اسی طرح اور بھی بہت کچھ تھانے وغیرہ ہو، قلعے ہو، تو کیا کہلاتا ہے، مصر کہلاتا ہے، شہر کہلاتا ہے، قصبہ کہلاتا ہے، وہاں پر نماز کا پڑھنا درست ہوگا۔ بسم اللہ